بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ 584 ہجری کے آغاز میں یعنی وسط ماہ محرم میں سلطان عکا سے حسن کا کوکب کی طرف روانہ ہوا اور وہاں پہنچ کر اس کا محاصرہ شروع کیا، مگر اس بد دعا کی دشواری نے بالفعل اس کو ملتوی کرا دیا۔ وہیں بعض والیہ ملک کے سفیروں نے اس سے ملاقات کی اور اس کے بعد وہ دمشق کو چل دیا اور 2 ربیع الاول کو وہاں پہنچا۔ سلطان 14 ماہ کے بعد دمشق کو واپس آیا اور چند روز قیام کرنا چاہتا تھا، لیکن 5ویں ہی دن دفتن اس کو خبر پہنچی کہ فرنگیوں نے جبل پر چڑھائی کی ہے اور اس کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس خبر کے سنتے ہی اس نے لشکر کو طلب کیا اور سیدھا جبل کو نکلا، لیکن ابھی وہ راستے میں ہی تھا کہ فرنگی اس کی خبر کی سن کر وہاں سے بھاگ اٹھے اور واپس چلے گئے۔ سلطان کو عماد الدین اور لشکر موصل اور مظفر الدین کے حلب کو آپ کی خدمت میں جہاد کے لیے آنے کی خبر ملی، پس وہ ملک بالائی سال کے ارادے سے اسد الاکراد کی طرف چلا اور اس کے مقابل میں ایک بلند ٹیلے پر جا اترا۔ وہ شہزادہ ملک زہر اور ملک مظفر کو کہلا بھیجا کہ دونوں جمع ہو کر تیزی پر انطاکیہ کے مقابل جا اتریں اور اس طرف سے دشمن کا حملہ کا انتظار رکھیں۔ سلطان حسن الاکراد کے فتح کرنے کی تجویز سوچتا رہا، مگر کوئی تدبیر کارگر معلوم نہ ہوئی۔ 2 دفعہ اس نے طرابلس کو تخت و تاراج کیا اور پھر اہل لشکر کی رخصت کے ختم ہونے پر ان کے پھر جمع ہونے کے وقت کا انتظار کرنے کے لیے دمشق کو چلا آیا اور چند روز تک وہاں رہ کر عدل گستری اور انتظامات ملک اور اہتمام جہاد میں مصروف رہا۔ جب فوجوں کے جمع ہونے کا وقت ہو گیا تو وہ بالائی سال کے فتح کرنے کے عزم سے اس طرف روانہ ہوا۔ راستے میں اس کو خبر ملی کہ عماد الدین سے بڑے پرتپاک سے ملاقات کر کے اس کے لشکروں کو اپنے لشکر میں شریک کر کے اسد الاکراد کے قریب جا اترا۔ قبائل عرب بھی پہنچ گئے تو اسد الاکراد کے گرد کے قلعے فتح کرتا چلا گیا۔ 2 جمادی الاول کو اس نے التراتوس کو جاگیر اور اس کو فتح کر کے جبلہ کی طرف بڑھا۔ وہاں پہنچتے ہی شہر پر قبضہ ہو گیا، مگر اہل قلعہ مقابلے پر آمادہ رہے۔ 19 تاریخ کو جب اہل قلعہ عاجز آ گئے تو انہوں نے امان چاہی، جو سلطان نے دے دی اور قلعہ پر قبضہ ہو گیا۔ 23 جمادی الاول تک وہاں ٹھہر کر سلطان نے لازاکیہ کو کوچ کیا اور شب تک اس کے قریب پہنچ گیا۔ فرنگی صبح کو خبر پا کر قلعوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ یہ 3 قلعہ ایک بلندی پر تھے۔ مسلمان لشکر نے نقب لگانا شروع کی اور قلعے کی جڑوں کو اکھاڑ ڈالا۔ تیسرے ہی دن اہل قلعہ نے امان چاہی اور شہر چھوڑ جانے یا جزیہ ادا کرنے کی شرط پر امان دی گئی۔ لازکیہ ایک نہایت فراخ اور آباد اور خوبصورت شہر تھا۔ عمارتیں پختہ اور رفیع الشان تھی۔ نواب میں باغات نہایت دلفریب اور سرسبز شاداب تھے۔ چاروں طرف نہریں جاری تھی۔ بڑے بڑے عالیشان گرجے جن کے دیوتاؤں میں سنگ مرمر لگا ہوا تھا اور ان پر تصویریں منتخب تھیں۔ مسلمانوں نے ان تصویروں کو مٹا دیا، بعض مقامات کو بھی گرا دیا، جس کا بعضاں اس کو بہت افسوس ہوا۔ لازکیہ کے عیسائیوں نے وطن کی الفت کے سبب اس کو چھوڑ کر جانا گوارا نہ کیا اور جزیہ دینا قبول کر کے وہیں رہنا پسند کیا۔ سلطان جب شہر میں داخل ہوا تو اس سے الفت اور دل کی باتیں کہی اور ان کی تسکین اور تشفیع کی شہروں اور بازاروں کی سیر کر کے لازکیہ کی بندرگاہ کو دیکھنے کے لیے گیا اور ایسے خوبصورت شہر کی فتح ہونے پر اللہ کریم کا شکر ادا کیا۔ سیف الاسلام کو ایک خط میں لکھتا ہے کہ لازکیہ نہایت فراخ اور دلکش شہر ہے۔ اس کی منازل خوبصورت اور عمارت دلکش ہے۔ گرد و نواح میں باغات اور نہریں ہیں۔ یہ شہر سال کے تمام شہروں میں خوبصورت اور پختہ ہے۔ سمندر کے اس ساحل کی بندرگاہ میں ایسی خوبصورت بندرگاہ کسی کی نہیں۔ جہازوں کے ٹھہرنے کا مقام نہایت مناسب اور موزوں ہے۔ 27 جمادی الاول کو سلطان لازکیہ سے سیون کی طرف کوچ کیا اور 29 کو وہاں پہنچ کر محاصرہ شروع کیا۔ سیون کا قلعہ نہایت پختہ اور بلند تھا، گویا آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ اس کے گرد نہایت عمیق اور ہیبتناک خندق تھی، جس کا عرض 120 گز تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ قلعہ مشکل سے فتح ہوگا۔ 3 فصیلوں سے شہر پناہ میں تھا، مگر جب مناجی نے کام شروع کیا تو فصیل کا ایک بڑا قطعہ گر پڑا اور اندر جانے کا راستہ ہو گیا۔ سلطان نے خود پیش قدمی کی اور لشکر نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کر کے فصیل پر چڑھنا اور جنگ شروع کر دی اور ایسے جان توڑ کر لڑے کہ عیسائیوں کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ امان مانگنے لگے۔ سلطان نے اہل شہر کو ان شرائط پر جو اہل یروشلم سے مقرر ہوئی تھی اور ان کو امان دے دی گئی
اور قلعے پر قبضہ کر کے وہاں انتظامات و انصرام کے شعبے قائم کر کے احکام کا قرار کر دیا۔ وہاں سے سلطان بکاس کی طرف روانہ ہوا اور بکاس اور اشفر اور سرمانیہ کو اس طرف فتح کر لیا۔ ایک مورخ کہتا ہے کہ سلطان کی فتوحات جبلہ سے لے کر سرمانیہ تک تمام حسن اتفاق سے جمعہ کا دن ہوئی، اور یہ علامت شاید خطیبوں کی دعا کی قبولیت کی تھی جو وہ ممبروں پر سلطان کے لیے مانگا کرتے تھے۔ ان فتویٰ مقامات سے ہر ایک جگہ ایک سلطان تعداد مسلمان قیدیوں کی ملتی تھی جو صلیبیوں نے ظلم و ستم کا مظاہرہ کرتے ہوئے قید خانوں میں ڈالے ہوئے تھے۔ فتح کے بعد سلطان کی طرف سے یہ مسلمان قیدی سب سے پہلے آزاد کر دیے جاتے تھے۔ سلطان وہاں سے فارغ ہو کر حصص بزیہ کی طرف چلا جو ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پر ایک نہایت پختہ اور مضبوط قلعہ تھا۔ اس کی دشوار گزار راہوں اور پختگی کے سبب سے یہ بات عوام میں مشہور ہو چکی تھی کہ اس قلعے کو کوئی فتح نہیں کر سکتا۔ سلطان کو ان مشکلات نے اس کی فتح کرنے اور زیادہ حریص کیا اور 25 جمادی آخر کو وہاں پہنچ کر مناجیک سے کام لینا شروع کر دیا۔ 2 روز تک کوئی مفید نتیجہ نہ پیدا ہوا تو لشکر کے 3 حصے کر کے ہر ایک کو باری باری حملہ کرنے کا کام سپرد کر دیا۔ پہلے روز عماد الدین والی شجاع کی باری تھی۔ پہلی شجاع سے اس نے حملہ اور لڑائی کی مگر کچھ پیش رفت نہ کی گئی۔ دوسرے روز سلطان کی اپنی نوبت تھی۔ سلطان نے لشکر کے درمیان کھڑے ہو کر نعرہ اللہ اکبر بلند کیا اور لشکر نے متفق ہو کر یک بارگی حملہ کیا اور فصیل پر چڑھ گئے اور فرنگیوں سے سخت لڑائی لڑے۔ آخرکار عیسائی شکست کھا گئے اور مجبوراً ایمان ماننے لگے۔ اس قلعہ کی فتح کے بعد بہت مخلوق اس میں جزیہ دے کر نکلی۔ قلعے ایک عیسائی والی انطاکیہ کا رشتہ دار تھا۔ سلطان نے اس سے نرمی اور ملاطفت سے سلوک کیا اور اس کی خواہش کے مطابق اس کے تمام عزیزوں سمیت انطاکیہ کی طرف عزت کے ساتھ روانہ کیا۔ ایک دوسری روایت یہ ہے کہ قلعہ والیہ برنس صاحب انطاکیہ کی زوجہ تھی اور قیدیوں میں اور اس کی بیٹی بھی گرفتار ہوئی تھی۔ سلطان کو جب یہ معلوم ہوا تو ان کے اقدام کے آزاد کر دیا اور تحفے اور انعام دے کر انطاکیہ روانہ کر دیا۔ اس کے بعد سلطان کے اسی طرح حصص اور دربزاس برگراس کے قلعوں کو فتح کیا۔ یہ آخری 2 قلعے تھے جو انطاکیہ کے نواح میں اور اس منہ پر واقع تھے۔ اس کی فتح ہو جانے سے انطاکیہ اکیلا اپنے آپ کو سنبھالنے کے واسطے رہ گیا۔ گویا انطاکیہ کے اعضاء کٹ گئے اور وہ کمزور اور ضعیف ہو گیا۔ سلطان اب انطاکیہ کی فصیلوں کے نیچے پہنچ گیا تھا اور تھوڑی سی کوشش سے انطاکیہ کی فتح ہو جاتا، لیکن مسلمان فوجیں ایک عرصے کے سخت اور کٹھن کام اور مسلسل لڑائیوں سے درماندہ ہو گئی تھی۔ وطن کی محبت ان کو کھینچ رہی تھی۔ صرف غربا کی ہمتیں ہی ضعیف نہیں ہوئی تھی بلکہ عماد الدین سنجار بھی بہت بے قرار سے رخصت طلب کرتا تھا۔ انطاکیہ کے والی کے سفیر سلطان کے پاس صلح کی درخواست کرنے کے لیے آ چکے تھے۔ سلطان کو مسلمان لشکر کے آرام کی ضرورت نے درخواست صلح منظور کر لینے کی تحریک کی اور موسم سرما کو 8 ماہ کے واسطے اس نے والی انطاکیہ سے صلح کر لی اور ایک شرط پر ٹھہرائی کہ تمام مسلمان قیدی جو انطاکیہ میں ہیں رہا کر دیے جائیں۔ اس کے دمشق پہنچنے پر ماہ رمضان آ گیا۔ یہ قدرتی تحریک آرام کرنے کی تھی مگر سلطان کی کمال ہمت اور شوق جہاد نے اس کو آرام کرنے کی طرف مائل نہ ہونے دیا۔ قریب کے اور قلعوں میں اس نے حوران کے علاقوں میں صفدر کوکب نام کے 2 قلعے ابھی غیر منتخب باقی تھے۔ ان ایام میں ان کو فتح کرنے کا عزم کر لیا۔ جس زمانے میں سلطان بلاد انطاکیہ میں عیسائیوں کے شہروں کو فتح کر رہا تھا، ملک عادل نوا کرک میں عیسائیوں سے جنگ کر رہا تھا۔ خاص کرک پر اس نے اپنے خسرو سعد الدین قصبہ کے ماتحت فوج بھیج دی تھی جس نے آخرکار عیسائیوں کو عرصے تک محصور رہ کر تنگ کر دیا اور وہ امداد اور سامان رسد کے پہنچنے سے مایوس ہو کر نہایت عاجز سے ملک عادل سے امان طلب کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ملک عادل نے امان دے دی اور قلعے پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ کرک کی فتح ایک بہت بڑی کامیابی تھی جو مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ حماد نے ایک خط میں لکھا کہ کرک پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ یہ وہ قلعہ ہے جس کے والی نے حجاز مکہ اور مدینہ پر حملہ کرنے اور اس کو فتح کرنے کا ارادہ کیا تھا۔ اس نے اس کو ذلیل کیا اور ہمارے پھندے میں ایسا پھنسا کہ مشکل سے جانبر ہوا اور مخلصی کو غنیمت سمجھا۔ والی کرک جنگ عتین میں قید ہو گیا تھا اور بعد فتح کرک سلطان نے اس کو چھوڑ دیا تھا۔ ہم نے اس کو سال کے ابدا میں موت کا مزہ چکھا دیا تھا۔ اب ہم اس قلعے کے مالک ہو گئے ہیں جس کی نسبت اور اسی سال میں بڑے دعوے کرتا تھا۔ کفر آرزو ہو کر اسلام کے پاؤں پر گرا اور اس قلعے کے فتح ہونے سے اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ فتح کرک کے بعد صفدر اور کرک 2 قلعے
मजबूत बाकी रह गए थे। सुल्तान ने माह रमज़ान में आराम करने की बजाय इनको फतह के लिए जहाद करना पसंद किया और शुरू रमज़ान में दमिश्क से सख्त को रवाना हुआ। किला बुलंद था, अमीक खंदकों से घिरा हुआ था और शिद्दत बारिश व बारा से मुआसरे में काफ़ी तरक्की व पेश कदमी नहीं हो सकती थी। खैमों के इर्द गिर्द सब तरफ पानी भरा हुआ था। कीचड़ में चलना फिरना दुश्वार था, मगर सुल्तान तक था कि इस जहाद में इस सरगर्मी और शौक़ से मसरूफ़ था। इस तकलीफ़ को वो राहत और मुसीबत को वो अशरत समझता था। कोई मुश्किल इसको अपने इरादे से बाज नहीं रख सकती थी और कोई कुव्वत इसे ठिकाने नहीं ले सकती थी। दिन भर फौज के साथ हमले में शरीक रहता और रात भर मंजगों के नस्ब करने के काम को अपनी हर वक्त खुली रहने वाली आंखों से देखता था। सख्त की अमदाद के लिए ईसाइयों ने सोर से अपने फौज भेजी थी जो घाटियों में छुपी हुई थी। एक मुसलमान अमीर शिकार खेलने गया तो इसका सुराख ले आया और मुसलमान फौज के सिपाहियों ने इन जंगलों बारिश लिबियों का ही शिकार कर डाला और एक भी इनको बाकर कहीं ना जा सका। लेकिन सुल्तान ने इनके साथ मुलातफत का बर्ताव किया और छोड़ दिया। किला सख्त फतह हो गया और सुल्तान किले कोकब की तरफ मुतवज्जह हुआ। ये किला बुलंदी में सचमुच कोकब आसमान का सितारा ही था, जिसको अरबी मोरख अंका का आशियाना या चांद की मंजिल से तशबीह देता है। मगर सुल्तान की हिम्मत से बावजूद बारिश व बारा की मुसीबत इस किस्म की तकलीफ़ की फतह हो गया। फतह कोकब ने मुसलमानों की फतवात के तमाम सिलसिले को मिला दिया। चनाचे अमाद बगदाद के ख़त में सुल्तान की तरफ लिखता है कि अब हमारे लिए तमाम मुल्कत कुद्स बैतुल मुक़द्दस की ज़रात में अतराफ़ मिस्र अरेज से लेकर मलक हजाज तक इधर करक से शोबक तक का रास्ता खुल गया, जिसमें बलाद साहल या अमाल बेरोत तक शामिल है। इस मुल्कत में अब सूर के सिवा कोई जगह गैर मफतूह नहीं रही और अकलीम इंताकिया के तमाम किले जबकि और अंजाकिया भी बलाद और लादन तक हमारे कब्ज़े में आ गया है। अब सिर्फ अंताकिया मा चंद छोटे किले के बाकी है। कोई इलाका नहीं रहा जिसके मज़ाफ़ात में से सिर्फ जेबल फतह हुआ है। अब कुछ अरसे के बाद इसको फतह किया जाएगा। इसको अज़ाब इलाही से बचाने वाला कोई नहीं है। मेरा इरादा इस पर हमला करने का पुख्ता हो चुका है और इसकी हदूद में बैतुल मुक़द्दस की जानब जेबल से अंसकलान तक फ़ौजें और सामान जंग और कसीर अल्तदाद आलात व असला जमा कर दिए गए हैं। मेरा बेटा अफजल इस वलायत की हिफाजत और नगहदाश्त पर मुतय्यन है और मेरा छोटा बेटा उस्मान मिस्र और इसके अनवा में इंतजामात पर मुकर्रर है। इन फतवात से फारग होकर सुल्तान मलक आदल को हमरा लिए हुए बैतुल मुक़द्दस को रवाना हुआ और ईद उल अज़हा तक वहीं इंतज़ाम व इंतहाम में मसरूफ़ रहा। इसके बाद अस्कलान को गया और मुल्क के इंतजामात और बंदोबस्त और राया की हालत के तफसील और ज़रूरी अहकामात के इजरा में मसरूफ़ रहा। मलक आदल को शाहज़ादा अजीज़ उस्मान के साथ मिस्र रवाना कर दिया और ख़ुद अका के एक इलाके की तरफ गया। लश्करों को जायज़ा लिया, नई फ़ौजें भर्ती की और लश्करों को सरहदों की हिफाजत के लिए मुकर्रर करके रवाना किया। अका की हिफाजत और इस्तेकाम के लिए मौज़ा इमारत की तरक्की को जो बहादुद्दीन कराकोश की ज़ेर एहतमाम बन रही थी देखता रहा और ख़ुद दमिश्क को रवाना हुआ। अहकाम की तब्दीलियों और तकरारियों के बाबत अहकाम जारी करने और हर एक किस्म की इंतज़ामी ज़रूरियात पर मतवज्जो हुआ। वस्ते माह 585 हिजरी में दरबार बगदाद का सफ़ीर सुल्तान के पास आया और इसकी वापसी पर सुल्तान ने अपना सफ़ीर इसके हमरा भेजा और अजीब व गरीब तहफ़ और कीमती व नादर अशिया माँ ईसाई कैदियों और गनीमत के बेश कीमत असबाब और ईसाई बादशाह के ताज और लिबास और सलीब आज़म के जो सगरा मुकदमा पर नस्ब किए हुई थी बादशाह की खिदमत में बैतुल मुक़द्दस की अजीम कामयाबी के निशान के तौर पर रवाना कर दिए। यहाँ कुछ और भी अजीम कारनामे हैं जिन्हें सलाहुद्दीन रहमतुल्लाह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी बरसों के दौरान सर अंजाम दिया और शायद ये बरस 6 से ज़ायद ना होंगे और ये मुख्तलिफ़ अलनू कामयाबियों से भरपूर है। कुछ इल्मी, कुछ सियासी और कुछ इनके अलावा मैं कुछ बाकी अस्करी कामयाबियों के बलातजात पर इत्फा करता हूँ जिनका अभी थोड़ी देर कबल मैंने बैतुल मुक़द्दस के ज़मन में इशारा किया है और यह फ़तह तबरिया, अल-नासरा, अल-सौफ, हुनैन, जिबला, अल-तरतोस, अल-ज़ाकिया, नाबलस, अल-बरेता, हसस, अंसरा, हसस, अल-आरिया, अल-बर्ज, अल-लाहर, हसस, अल-खेल, साफिया, किला अल-जेब, अल-फ़ुकानी, अल-जबीब, अल-तमसानी, अल-हस, अल-हामर, फलनोसिया, अल-काकून, केमोन, अल-करक, किला
الشوبہ قلعہ الما، قلعہ لویرات، قلعہ الجماع، قلعہ الطفیلہ، قلعہ الہرمزہ، سفت حسس بازار، حسس اسکندرونہ، سورہ اکا کے درمیان قلعہ ابی الحسن، بلائی سال پر ایک شہر امر القید، حسس یمورہ، جبل اور مرتبہ کے درمیان، بلنانیہ سہون، بلاتانس، حسس جہائر، قلعہ انطاکیہ کے بالفرز، ارض بیروت میں القدامور، صلہ کے نزدیک الصوفیہ، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ، اس کے استاد نور الدین رحمۃ اللہ سے قبل صلیبیوں نے دریائے اردن اور بحر بیز کے درمیان سب علاقوں پر قبضہ جمایا تھا، حتیٰ کہ مسلمانوں کے پاس ایک محقق کے بقول دریائے اردن کے غربی کنارے 1 مربع سینٹی میٹر جگہ بھی نہ رہی تھی، بلکہ اس کے برعکس دریا کے شرقی کنارے صلیبیوں کے قلعے اور مضبوط مقامات موجود تھے، جیسے کہ کرکوک اور الشوبک وغیرہ۔ صلاح الدین رحمۃ اللہ نے ہمت سے کام لیا۔ اللہ کے فضل و کرم اپنی اسلامی شخصی خوبیوں کی بدولت کے انہوں نے سور اور یافا کے درمیان سال پر ہی چھوٹے چھوٹے دائروں میں محصور کر دیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے کچھ اور مہلت دے دیتا تو 529 ہجری میں وفات نہ پاتا تو اور بھی حیرت انگیز کارنامے سر انجام دیتا انشاءاللہ، لیکن پھر بھی جو اس نے کیا حق ادا کر دیا۔ یقیناً صلاح الدین رحمۃ اللہ مسلم قائدان، حملہ آوروں اور ملک پر غاصبوں کو ملک سے نکالنے پر، ان سمندروں آمد و رفت پر اور انہیں ان کے ملک یورپ تک واپس دھکیلنے جیسے اہم مسائل پر اکثر سوچتا رہتا تھا، تاکہ وہ یہ علاقے اسلامی تعلیمات سے منور اور جہلیت کے ظلمات سے پاک صاف کر سکے۔ ایک بار وہ اپنے وزیر ابن شداد سے، جب کہ وہ دونوں مجاہدین کی جماعت کے ہمراہ ایک ساحلی مہم پر جا رہے تھے، یوں ہم کلام ہوا، کیا میں تجھے ایک بات بتاؤں؟ ابن ارشاد نے کہا، ہاں ضرور۔ تو صلاح الدین رحمۃ اللہ نے کہنے لگا، میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سال کے بقیہ علاقے اللہ تعالیٰ کب فتح کروائے گا۔ میں جب پورے ملک میں منظر غیر دیکھتا ہوں تو دل میں یہ بات اٹھتی ہے کہ لوگوں کو خیر باد کہوں، گنے گنے جنگلات تک پہنچوں، سمندر کی پشت پر سوار ہو کر ایک ایک جزیرے تک پہنچوں، زمین کا ایک ایک چپا تلاش کروں، روئے زمین میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں کو زندہ باقی نہ چھوڑوں، یا پھر میں خود شہید ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یوں لگتا ہے کہ زندگی کے ان آخری برسوں میں اللہ تعالیٰ نے اس کے دل سے دنیا کی ہر رغبت اور مرغوب و پسندیدہ چیز کو نکال دی تھی، اور جہاد کو اس کے لیے ایسا محبوب مشکلہ بنا دیا تھا کہ صرف جذبہ جہاد ہی اس کے دل پر چھا گیا اور جی پر غالب آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشکلات و شدات کو اس پر آسان فرما دیا تھا کہ اس کی زندگی کے یہ برس جہادی خیموں میں یا پھر گوروں کے پشتوں پر ہی گزار دیے، دشمن سے لڑتے ہوئے یا ان کا محاصرہ کرتے ہوئے یا پھر ان کے قلعوں اور پناہ گاہوں کو فتح کرتے ہوئے۔ جو آدمی ملک شام اور اس کے موسم سرما میں سردی کی شدت، یعنی اس موسم سرما کے علوم، برفوں، پہاڑوں کی برف باریوں، یخ بستہ ہواؤں، آندھیوں اور بارشوں سے آشنا ہے، وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، تجزیہ کر سکتا ہے کہ صلاح الدین نے کس ولولہ انگیز جذبہ اور ایمانی حوصلے سے اپنے رب کی رضا جوئی اور دین کو غالب رکھنے کے لیے ان حالات میں زندگی بسر کی ہوگی۔ ہم ابن شداد سے صلاح الدین کی زندگی کے بارے میں یہ ایک واضح ترین مثال بھی تو سنتے ہیں کہ وہ کہتا ہے 584 ہجری رمضان مبارک کے مہینے کے اوائل میں ہی سلطان دمشق سے بجانب صف چل پڑا، اور اس نے اس ماہ مبارک میں اپنی بیوی بچوں، گھر بار اور وطن کی طرف کوئی التفات تک نہ کیا، مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ حالانکہ اس ماہ انسان جہاں کہیں بھی گیا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اکٹھے رہنے کے لیے لوٹ آتا۔ اللہ، اس نے یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے برداشت کیا ہے، اسے اجر عظیم عطا فرما۔ اس مبارک ماہ میں اللہ کا یہ شعر صف تک پہنچا، حالانکہ وہ ایک ایسا محفوظ، مضبوط اور محفوظ قلعہ تھا جسے تمام اطراف سے وادیوں نے بھی رکھا تھا، کے باوجود اس نے وہاں پہنچ کر منجقیں نصب کر دی۔ بارش اپنے جوبوں پر، وادیوں میں کچی زمین کی دست بہت زیادہ، یعنی گارسا جس میں پاؤں رکھتے ہی آدمی دس جائے۔ بارشوں کے ساتھ سالہ باری بھی شدید تھی، لیکن یہ سب کچھ اس کی یلغار کے سامنے اور فوجوں کی صف بندی کرنے میں، جن کا موکل محل قاضی تھا، ذرا برابر بھی رکاوٹ نہ بن سکے۔ اس ایک رات میں خود بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ آپ نے بے نفس نفیس 5 منجقیں کو نصب کرنے کے لیے مختلف مقامات کا
معائنہ کیا۔ اس رات یوں فرمانے لگے، ان پانچوں کو نصب کرنے سے پہلے ہمیں سونا نہیں ہوگا۔ رضا ایک ایک جماعت کو ایک منجک والے کی اور قاصد مسلسل اس کے اور منج کے نصب کرنے والوں کے مبین آتے جاتے رہے، ایک لمحے کی خبر دیتے، یہاں تک کہ آپ رحمۃ اللہ کی خدمت گزاری اور امیر کے تئیں شاعری بھی ہمیں صبح ہو گئی۔